یہ جہاد کا جو طریقہ ہے یہ سب سے افضل ترین طریقہ ہے۔ جو کافر کو، مشرک کو، بدعتی کو مارنے والا جو جہاد ہے، وہ جو مجاہد ہے، وہ مجاہد بذات خود ان مجاہدین کا حفاظت اور تحفظ کا فریضہ ادا کرتا ہے۔ یعنی وہ جہاد جو ہے وہ خادم ہے اور یہ جہاد مخدوم ہے۔ ان کا وجود بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ان سے سب سے پہلے کون سا جہاد کیا انہوں نے؟ کفر کو مارنے کا یا کافر کو مارنے کا؟ بیٹا جی آپ تھوڑا بولیں گے تو بات ہے، میں آپ کو سمجھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے آپ کیا کر، آپ کو اتنا ہی پتہ ہے کہ جامعہ احسان میں والدین نے داخل کرا دیا، ہم ہو گئے، اساتذہ نے کچھ کتابیں ہاتھ میں پکڑا دی، ہم نے پکڑ لی، انہوں نے کہا وہاں بیٹھو، بیٹھ کے اس ٹائم پہ یہ پڑھنا ہے، ہم وہاں بیٹھ کے پڑھ چھوڑے۔ اس سے آگے آپ لوگوں کو کچھ پتہ نہیں کہ آپ کیا ہیں، کیا بننے جا رہے ہیں، کیا مستقبل ہے آپ کا، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے کردار کون سا نبھانا ہے، ابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہوگا آپ کون ہیں، کیا کرنا ہے، تو بنیں گے کیا اور بنائیں گے کیا اور کریں گے کیا آپ؟ یہ ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں تعلیمی تربیتی، ان میں یہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے کہ طالب علم کو اس کی منزل نہیں دکھائی جاتی کہ تیری اڑان کہاں تک ہے، کیا کرنا ہے، تو نے کیا فریضہ ہے، کیا کام ہے جو تو نے نبھانا ہے۔ اس پہ جو ہے ہماری تنبیہ، ارشاد، بچوں کی ذہن سازی، اس میں بہت کمزور ہیں ہم، اور اسی کا ہی نتیجہ ہے کہ مدارس سے جو طالب علم فارغ ہوتے ہیں، نکلتے ہیں، وہ کوئی اتنی پختہ عقل فہم کے مالک نہیں ہوتے۔ وہ بیچارے مدارس سے فارغ ہونے کے بعد بھی پوچھتے رہتے ہیں، او جی ہن کی کرنا ہے، او جی منو بھی کچھ دسو میں کی کرا۔ بھائی اتنے سال تو نے پڑھا، تجھے کوئی سمجھ نہیں آئی کہ تو نے پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ تو نے بہت بڑا المیہ ہے یہ، یقین جانے میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوئے ہمارے ساتھ جو مدینہ میں پڑھنے والے جو طالب علم تھے، وہ میں نے تو اپنی کوئی نہ کوئی لائن بنائی ہوئی تھی، اس پہ میں نے تو فراغت کے بعد اس پہ چلنا شروع کر دی۔ اب کئی سال کے بعد جو ہے نا ان سے ملاقاتیں ہوں، وہ بیچارے ایسے ہی پھر رہے تھے، وہ یار افسر سانو ہی دس ایسے کی کریے۔ میں کہ یار جے تینوں خود بخود اینی عمر ہے تینوں پتہ نہیں لگا نا، مدرسے میں بھی پڑھا، یہاں سے مدینہ یونیورسٹی میں بھی پڑھا، وہاں سے آ کے پھر جو ہے وہ 3-4 سال تینوں ہو گئے نا گھومدیاں پھردیاں، یہ تینوں سمجھ نہیں آئی نا، تو یار میں نہیں تینوں سمجھا سکتا، تے نہ ہون تو کچھ کر سکنا، کرنے کا بھی ٹائم ہوتا ہے۔ بہرحال میں آپ بھائیوں کو کیا، بچوں کو کیا سمجھا رہا ہوں کہ آپ کس جماعت سے آپ کا تعلق ہے۔ بھائی آپ نے ہندو نہیں مارنا، یہودی نہیں مارنا، آپ لوگوں نے کوئی آپ کو کہو چلو جی وہاں چلتے ہیں، ہندو کو مارتے ہیں، 72 حوریں سامنے کھڑی ہوئی ہیں، تو کیا وہاں بھاگ جائیں گے؟ آپ اس میدان کے لوگ نہیں ہیں، نہ آپ کو یہ کبھی سوچنا چاہیے۔ آپ تو اس محاذ پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اللہ رب العالمین انبیاء کو بھیج کے اس محاذ کا تحفظ کرتے ہیں۔ انبیاء جتنے بھی آئے سب نے آتے ہی کافر کے خلاف جہاد کیا یا کفر کے خلاف کیا؟ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا اللہ۔ جاؤ سب سے پہلے جا کے ان کو الوہیت اور ربوبیت میری جو ہے وہ سمجھاؤ کہ یہ سب کچھ بھول چکے ہیں۔ یہ تو کس کے خلاف جہاد کیا انہوں نے؟ کفر کے خلاف کیا، اور جو اس وقت جو مظاہر شرک ہیں
ان کے خلاف کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوت کا جو سب سے پہلے اعلان کیا وہ کیا تھا؟ اکٹھا کیا سارے قبیلے والوں کو، سارے قریشیوں کو، چودھریوں کو، تو کیا کہا ان سے؟ یہ تو نہیں کہا کہ تم سارے مشرک ہو اور آج کے بعد یہ دیکھو میری تلوار ہے، میں نے اب تم کو چھوڑنا نہیں ہے، یہ کہا تھا آپ نے؟ نہیں، آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ۔ جس کفر میں وہ مبتلا تھے، جس شرک میں وہ مبتلا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف جہاد، کفر کو مارنے کی کوشش کی۔ اور مکی زندگی میں وہ کس کو مارتے رہے؟ کفر کو ہی مارتے رہے ہیں نا، اور کس کو مارا ہے؟ تو بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا آگے مستقبل جو ہے وہ کیا ہے۔